جو آج سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے، ان کے چیئرمین کو 8 کیسز میں ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ آلدو ٹرائل عدالتوں میں تو یہ کیس چلے گا، ابھی اس کے میرٹس ڈسکس ہوں گے، سزا جزا کا فیصلہ ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہے؟ اور وہ جو کرٹیسزم کرتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ریلیف ملنے کی امید نہیں ہے، کیا اس کی نفی بھی نہیں ہو رہی؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کے اختیارات، عدالتوں کی سپیس، عدالتوں پر سیاسی مداخلت اور سیاسی اثرات کا معاملہ، وہ ایک چیز ہے، ڈیبیٹ ہے جو چلتی رہے گی، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے۔ پاکستان میں ہمارا عدالتی نظام کبھی بھی آئیڈیل نظام نہیں بنا، ہمیشہ کرٹیسزم ہے، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، اور ہماری جوڈیشری نے پہاڑ جیسی غلطیاں بھی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خاص طور پر سیاسی معاملات میں جو ان کے فیصلے آئے ہیں وہ تاریخ میں غلط ثابت ہوئے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ کبھی دباؤ تھا، کبھی کوئی لالچ تھا، کبھی کچھ تھا، ذاتی پسند ناپسند تھی۔ تو یہ تو ایک چیز ایسی ہے، حقیقت ہے جس کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے، نواز شریف صاحب کی نااہلی اور پھر بحالی وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہ الگ چیز۔ لیکن کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی ریاست میں جہاں کوئی آئین ہے، قانون ہے، کوئی ادارے ہیں عدالتی، وہاں بہرحال کسی نہ کسی سطح پر ہمیں انہی اداروں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، انہی اداروں سے ریلیف مانگنا پڑتا ہے جو اپنا وجود رکھتے ہیں، اور یہ اعتماد ہی بالآخر ان اداروں کو بھی، ان کی شخصیات کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ بیہیو کریں اور وہ اپنے جو فیصلے ہیں، اپنے جو اقدامات ہیں، وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، عوامی خواہشات کے مطابق، جو معاشرے کی مجموعی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق کریں۔ ادارے اگر مضبوط نہیں ہوئے، اگر عدالتی نظام ہمارا اب بھی کمزور سمجھا جاتا ہے، تو اس میں سب کا حصہ ہے۔ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کسی ایک دھڑے کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس میں عدلیہ کا بھی قصور ہے، اس میں وکلاء کا بھی قصور ہے، اس میں سیاسی جماعتوں کا اور پارلیمنٹ کا بھی قصور ہے۔ اور تو اس لیے یہ ساری حقیقتیں سمجھنے کے بعد ہر مہذب آدمی کو بہرحال ریلیف کے لیے، انصاف حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کے سامنے ہی جانا پڑتا ہے، عدالتوں سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے، اور عدالتوں سے ہی درخواست کرنی پڑتی ہے۔ کل اگر کسی کیس میں پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں ملا اور آج مل گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سوچ سکتی ہے، یا اس کو سوچنا چاہیے کہ کل ریلیف نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا تھا، اور آج ریلیف ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی دباؤ کے تحت ہوا ہے۔ کل بھی اگر وہ ہوا تو شاید ان کے سامنے جو کچھ مواد موجود تھا اور جس انداز میں وہ کیس پیش کیا گیا تھا، انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ آج اگر آپ کا کیس مضبوط تھا اور مواد جو تھا پراسیکیوشن کا وہ کمزور تھا، تو آپ کو ریلیف مل گیا ہے۔ کوشش اب یہ ہونی چاہیے کہ عدالتوں کو مضبوط کیا جائے، اور سیاسی جماعتیں جس طرح آپس کی لڑائی میں پارلیمان کو کمزور کر رہی ہیں، سیاست کو کمزور کر رہی ہیں، سیاسی نظام کو کمزور کر رہی ہیں، اسی طرح عدالتوں کو کمزور نہ کریں۔ عدالتی نظام جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرہ جو ہے مضبوط ہوگا۔ عام آدمی دیکھیں، ریاست کا جو ادارہ وجود میں آیا ہے، صرف اس کے 2 فنکشن ہیں بنیادی، باقی چیزیں ساری ضمنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس نے امن امان فراہم کرنا ہے، انسانی جان مال کا تحفظ کرنا ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں، اور دوسرا انصاف کرنا ہے، اور انصاف کی بنیاد پر ہی امن امان قائم ہوتا ہے، انصاف کی بنیاد پر ہی باہمی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے۔ اگر نظام انصاف مضبوط ہوگا، نظام انصاف کام کر رہا ہوگا، تو ریاست بہت ساری بلاؤں سے وباؤں سے بچتی رہے گی، بچے گی، اور عام آدمی کا اعتماد ریاست پر مضبوط ہوگا۔ تو میرا خیال ہے اس فیصلے سے
پی ٹی آئی کو خوش بھی ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کو سوچنا بھی چاہیے کہ اپنے دور اقتدار میں اگر انہوں نے عدلیہ کو مضبوط کیا ہوتا یا مزید مضبوط کیا ہوتا تو شاید انہیں 2-2.5 سال 3 سال میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ نہ ہوتی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت سمجھے کہ جی ٹھیک ہے جو ہوا ہے وہ سارا ان کی غلطی ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. ڈیلے ہونا انصاف کا جو ہے وہ بہرحال کسی معاشرے کے لیے مستحسن نہیں ہوتا، مفید نہیں ہوتا. شاہ صاحب، اب ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ضمنی الیکشن ہونے تک جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کے تقرر کو بھی روک دیا جائے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کور کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمانی پارٹی، یعنی پارٹی کی رائے جو ہے اس نے پارٹی بانی چیئرمین عمران خان کی رائے پہ سبقت حاصل کی اور بدلا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ون مین شو والا ایک تاثر دیا جاتا ہے اس جماعت کے بارے میں، اس کی نفی بھی ہو رہی ہے، اور یہ کتنا خوش آئند ہے ضمنی الیکشن میں جانا اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر لانے؟ دیکھیں، اس میں تو پی ٹی آئی کی موجودہ سیاسی قیادت کو یا سیاسی کمیٹی جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک جماعت اسلامی کے بعد کوئی ایک جماعت اور بھی اس ملک کے اندر موجود ہے جہاں لیڈر کے فیصلے کو کویسچن کیا جاتا ہے، اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، اس کے برعکس کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن کیا اس فیصلے کو عمران خان صاحب بھی تسلیم کریں گے یا ان کو قائل کر لیا جائے گا؟ یہ بات تو خیر کوئی ایسی عجیب سی نہیں ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جب تک عمر ایوب صاحب کے کیس کا عدالتوں سے فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم نامزد نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر، اور ہونا بھی چاہیے. ویسے بھی تو اب اتنی جلدی نہیں ہے کیونکہ عدالتوں نے روک رکھا ہے اسپیکر کو اور پارلیمنٹ کو کہ جی وہ اپوزیشن لیڈر کا انتخاب نہ کریں جب تک کہ عمر ایوب کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک مشروط سی بات ہے پارٹی کی. لیکن جو ضمنی الیکشن کے حوالے سے باتیں سامنے آئی تھیں کہ جی خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ضمنی الیکشن میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہوگا، یہ اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا جو ان کے نزدیک غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ ان ارکان کے ساتھ زیادتی ہوگی جنہیں غیر آئینی طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے سزائیں سنائی گئی ہیں. اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی جو بھی فیصلہ بانی کا ہمارا فیصلہ یہ ہے تو بہرحال اس پہ عمل ہونا چاہیے.